بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اسم اعظم حق تعالیٰ کا وہ مبارک نام ہے جس کی طفیل ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم 3 صورتوں میں موجود ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم 3 صورتوں میں موجود ہے، اور اس کی سند کو امام البانی نے حسن درجے کا کہا ہے، اور دیگر محدثین بھی اس کی سند کو حسن درجے کا کہتے ہیں۔ ابو امامہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں موجود ہے، اور اسم اعظم کی جو فضیلت ہے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ ایک ایسا اسم ہے کہ جس کے واسطے اگر اللہ کو پکارا جائے تو اللہ رب العزت اس دعا کو، اس پکار کو ضرور سنتے ہیں۔ یعنی اللہ نے اپنے اوپر یہ واجب کیا ہوا ہے، جب بھی میرا کوئی بندہ اسم اعظم کا نام لے کر اسم اعظم کے ذریعے سے مجھے پکارے گا، میں رب اس کی پکار کا جواب دوں گا۔ ابو امامہ نے کہا، رسول اللہ نے تو اتنا فرمایا تھا، ان میں سے ایک سورۃ بقرہ ہے، دوسری سورۃ آل عمران اور تیسری سورۃ طٰہٰ ہے۔ تو میں ابو امامہ نے جب سے یہ حدیث سنی، میں سورہ بقرہ کو پڑھنے لگا، میں سورہ آل عمران کو پڑھنے لگا، میں سورہ طٰہٰ کو بھی پڑھنے لگا، اور پھر اتفاقی طور کے اوپر میں نے دیکھا کہ ان تینوں صورتوں میں اگر اسم اعظم موجود ہے تو وہ کون سی کامن چیز ہے جو ان تینوں صورتوں میں موجود ہے۔ کہا، میں نے سورہ بقرہ کو اٹھایا، میں نے سورہ آل عمران کو اٹھایا، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ملا۔ میں نے سورہ طٰہٰ کو اٹھایا، ملا۔ تو میں ابو امامہ آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ بات اگلی صحابی کی ہے، وہ بات رسول اللہ کی تھی کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں موجود ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ میں آگے صحابی کا اجتہاد ہے کہ میں نے وہ اسم اعظم جب تلاش کیا تو مجھے ان تینوں صورتوں میں سے یہ آیت مل گئی۔ اب جب انہوں نے یہ بات تابعین، تبع تابعین کو بتا دی کہ وہ اسم اعظم جو تینوں صورتوں میں کامن نظر آتا ہے وہ ہے القیوم، تو علماء نے یہاں سے استدلال کیا کہ بے شک ابو امامہ نے درست اجتہاد کیا، کیونکہ اس لفظ کے علاوہ، ان ناموں کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو تینوں صورتوں میں کامن ہو، گویا الحی، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے ایک طویل باب ہے۔ بعض علماء کا رجحان ہے کہ الحی اکیلا ہی ہے، بعض علماء کا رجحان ہے کہ الحی القیوم ملا کے اسم اعظم ہے۔ اس بارے میں اگرچہ علماء کے اندر اجتہادی طور کے اندر اختلاف موجود ہے، بعض الحی کو مانتے ہیں اور بعض الحی القیوم دونوں کو مانتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے الحی القیوم کہنے میں، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر ہم دونوں نام کہہ لیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش مجھ پہ برسا دے، اور آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب لازمی کرو۔ تھینکس فار واچنگ، خدا حافظ۔